اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ عزیز طلبہ سیکنڈ ایئر اسلامیات، آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 69 سے شروع ہو رہا ہے۔ ترجمہ: قالو، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہے۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول، بے شک وہ یہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، اس کا رنگ بڑا شوخ ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہے۔ کل بھی ذکر ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم موسیٰ علیہ السلام نے دیا تاکہ ایک مقتول شخص کے قاتل کا پتہ لگایا جا سکے، تو انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے اس حکم کا یقین ہی نہیں کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل بنوں۔ تو پھر انہوں نے اور سوال کر دیا، کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے اس کا رنگ، اس کا جو ہے وہ کیسی گائے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ گائے جوان عمر کی ہے، نہ بوڑھی ہے نہ بچیا ہے، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرو۔ لیکن اب بھی وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور ایک تیسرا سوال انہوں نے داغ دیا، اور وہ یہ تھا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کر کے ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ وضاحت کرے کہ اس گائے کا عمر کا تو ہمیں پتہ چل گیا، اب اس کا رنگ جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی گائے ہے اور دیکھنے والوں کو بڑی خوشنما لگتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کی بریک نہیں لگی اور انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کے بارے میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم البتہ راہ پا لیں گے اور گائے جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر ذبح کریں گے۔ تو اس آیت میں ایک تو یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اتنی بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے غیر ضروری اور لا یعنی سوالات کیے اور اس وجہ سے خود ہی مشکل میں وہ مبتلا ہوتے چلے گئے۔ اور جب انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمیں گائے کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے انشاءاللہ کہہ لیا۔ تو یہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے پھر وہ اس قابل ہوئے کہ مذکورہ صفات کی گائے جو ہے وہ ان کو مل سکی اور اس کو ذبح کر کے اللہ کے حکم پر عمل انہوں نے کر لیا۔ لیکن اس سوالات کرنے کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑی، جیسا کہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ آخر کار انہیں ان تمام صفات کی گائے ایک ایسے شخص کے پاس ملی جس کے پاس کوئی دوسری گائے نہ تھی، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں اپنی گائے اس قیمت پر فروخت کروں گا کہ تم اس کی کھال مجھے سونے سے بھر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسی قیمت پر ان سے گائے خریدی۔ حدیث میں ہے کہ ابتدا میں وہ کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتی، مگر انہوں نے تعنت اور بیجا سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی تشدد برتا اور پوری قوم کے جو سونا تھا، زیورات تھے، وہ انہیں گائے کی قیمت میں دینا پڑے، اور اتنی بھاری قیمت چکانے کے بعد وہ گائے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ بھی انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی برکت کی وجہ سے وہ گائے جو ہے ان کو مل سکی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور غیر ضروری سوالات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔